لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. محترم حضرات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کلام پاک میں بہت عظیم الشان سورت نازل فرمائی، اس کا نام سورہ یوسف ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ کے جو لوگ تھے عام طور سے ان پڑھ تھے، یعنی ان کے پاس طاقت تو تھی لیکن علم کے اعتبار سے بولے تھے. اور یہودی لوگوں کے پاس اس زمانے میں علم تھا، توریت وغیرہ تھا، اور یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ان تک بھی پہنچی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کہ واقعی آپ نبی ہے کیا نہیں، یہ کسی کے ذریعے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل اصل میں لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے خاندان بہت سب کثرت سے اولاد تھی، تو ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہودیوں نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا کہ بنی اسرائیل کو اصل رہنے والے ملک شام کے، لیکن وہ ملک مصر میں آ کے کیوں آباد ہو. دوسرا سوال یہ کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کا ایک بیٹا جو ہے بچپن میں ان سے جدا ہو گیا اور بعد اس کی فراق میں، اس کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے، وہ کون سے نبی کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بتانے کے لیے توریت میں بھی اتنا تفصیلی واقعہ نہیں بیان ہوا ہوگا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں بیان کی. احسن القصص، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہترین قصہ سنائیں گے. اور یہ سورہ یوسف ہی کی، یوسف علیہ السلام کی قصے کی خاصیت ہے کہ پورا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو بارے کے آگے جو شروع ہوتا ہے تو 13 بارے کے اور اس سے بھی آگے ختم ہوتا ہے ایک ہی ساتھ. ورنہ اور پیغمبر کے واقعہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تو ان کا واقعہ تھوڑا پورے قرآن پاک میں آپ کو سننے کو ملے گا، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یہ سورہ یوسف کی خاصیت ہے کہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور پھر اس میں یوسف علیہ السلام کا ایک خواب کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جو ہے ایک خواب دیکھے تھے اور اپنے والد سے کہا کہ رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے دیکھا کہ ستارے اور سورج اور چاند، 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے ان سے خواب سنی تو آپ کو اس کی تعبیر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے 11 بھائی تھے، جس میں سے 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں. تو پہلی بیوی سے لیا بنت ریان اس کا نام تھا، 10 بیٹے تھے. اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کی بہن سے بعد میں نکاح کیا. 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے، لیکن ایک کے انتقال کے بعد پھر بعد میں اس کی بہن سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہدے کے بہن راحیل جن کا نام تھا ان سے شادی کی. تو ان سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین. تو آپ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائی ہو گئے، 10 بھائی پہلی ماں سے اور ایک بھائی سکر. تو 11 ستاروں سے 11 بھائی مراد ہے اور سورج یعقوب علیہ السلام اور چاند سے ان کی ماں مراد ہے. تو جیسے یعقوب علیہ السلام نے خواب سنے تو آپ کو فوراً کہا کہ لا تقصص رؤیاک، کہ اپنا خواب جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو. اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. تو لکھا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم روزانہ دن بھر میں جو کام کرتے ہیں تو وہی خواب میں آتا ہے، تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ دن بھر ہم لوگ کام کر رہے تھے وہی رات میں خواب میں آئے. دوسرا یہ کہ شیطان کچھ غلط لاتا ہے ہمارے یہ خواب کے اندر کہ آپ میں اگر ڈر کے اڑ جاتا ہے اچانک، تو اگر کوئی ایسی یا کوئی ڈراؤنی تصویر دیکھتا ہے تو اگر ایسا ڈر کے اٹھے یا ڈراؤنی کوئی بات دیکھے تو یہ شیطان کا اثر رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں کہ اگر ایسا ہو نیند کے اندر خواب میں اگر کوئی ایسا اٹھ جائے تو چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ سو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو جائے.
یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان بھرے. ایک خواب جو ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے کہ جو آپ نے دن بھر میں بھی وہ نہیں سوچے اور کوئی رونق بات بھی نہیں، لیکن آپ کو کوئی خواب دکھا، کوئی اچھی بات دکھی، تو اس کی کچھ حقیقت ہوتی ہے. لیکن یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی بات دیکھی ہے وہ ہو گیا تو اس سے اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے کافروں کے خواب سچ ہو، جیسے اسی اس میں آئے گا کہ کافر نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں ڈوبی ہے، 7 روٹی، تو 7 ڈوبی گائیں 7 روٹی گائیں کو کھا رہی ہے، اور آگے جا کے اس کی تعبیر بھی صحیح ہے، حالانکہ وہ غیر تھا، یعنی اس وقت اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غیروں کے خواب کو بھی سیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی خواب سیٹ ہو گیا تو اس سے اپنے آپ کو کوئی بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائی سے بیان مت کرنا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کی تعبیر سمجھ کے ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ آپ جو خواب دیکھیں تو کسی کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا بھلائی، آپ کا بھلا چاہتا ہو اس سے بیان کرنا چاہیے، اور جو اہل علم ہو اس سے بیان کرنا چاہیے. ورنہ خواب کے بارے میں لکھا ہے بہت احتیاط برتنا چاہیے. اگر آپ نے ایسے شخص کو بیان کر کے بتا دی جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس نے اگر کوئی غلط بات بتا دی تو وہ ایسی ہو جائے گا آپ کے ساتھ. اس لیے کہ تقدیر کی تو کس میں آپ کو کوئی کس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی سب چیزیں تو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اچھا ہونا برا ہونا، تو پھر یہ خواب سے کیسا اچھا برا ہو جائے گا. تو کچھ تقدیر تو جس کو مبرم کہتے ہیں وہ اٹل رہتی ہے، لیکن کچھ تقدیریں معلق رہتی ہیں، یعنی لڑکی بھی رہتی ہے کہ اگر بندہ اچھا کام کرا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، برا کام کرے تو برا ہو جائے. تو اسی طرح خواب بھی کہ اگر کسی نے اچھی تعبیر کی تو اچھا ہوگا، اور اگر کسی نے بری تعبیر کی تو برا ہوگا. ہمارے استاد اکثر سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کسی بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری ایک ٹانگ مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور کسی اس کے اکبر آدمی سے پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ تمہارا قتل ہو جائے گا اور تمہاری ناش کی جو ہے دو ٹکڑے ادھر سے ادھر چھپائے گئے. تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا. تو کسی اللہ والے کو جب پتہ چلا کہ اس نے مرنے سے پہلے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بادشاہ دے تو مشرق سے مغرب تک قائم ہو جائے، یعنی بڑی بادشاہ دے. اس لیے صحیح آدمی سے بیان کرنا چاہیے اور صحیح آدمی سے اس کی تعبیر ہے پوچھنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا میرے سے نہیں بیان کرنا، لیکن لکھا ہے کسی طرح ان کو ایک بات خواب کی بھنک کر گئی بھائی ہو. تو انہوں نے پھر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کیوں تم ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجتے نہیں کہ ہم جائیں گے، تفریح کریں گے، کھیلیں گے، تو ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس کو بھیڑیا نہیں کھا جائے. تو اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں یعنی کنعان تو وہ علاقہ تھا بھیڑیوں کی بہت کثرت تھی، تو چھوٹے بچے کو نقصان پہنچاتے تھے. تو سے میں یعقوب علیہ السلام یہ مراد لے رہے تھے کہ کہیں بھیڑیے اس کو نقصان نہیں پہنچا دیں. اور دوسرا یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود ایک خواب دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیوں نے جو ہے ان پر حملہ کی اور پھر یہ کسی زمین میں چھپ گئے. تو 10 بھیڑیوں سے 10 بھائی مراد تھے، اور وہ زمین میں جو چھپے وہ کنواں تھا جس میں ان کا آگے جانے والے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے خواب دیکھ چکے تھے، لیکن بھائیوں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ یہ ان کو کہیں نقصان میں پہنچا نہیں بھیجتے تھے. لیکن بھائیوں نے جب اصرار کیا کہ آپ ہم کو اجازت دیجیے، ہم تفریح کو جا رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے بھی اجازت دی ایک کی تعداد تو بہت ہے 10 ہے، کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اگر میں نے اجازت دوں گا تو اور غلط فہمی پڑے گی، اس لیے مجبوراً انہوں نے اجازت دے دی. اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ بھائیوں نے تفریح یعنی سیر تفریح کی اجازت مانگی تھی، کہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں یعنی یہ کر سکتے اپنے گھر والوں کو لے کر یا خود کسی ایسی جگہ جہاں سیر تفریح ہو، لیکن حدود شریعت کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ آپ ایسی جگہ چلے جائیں
کہ جہاں بے پردگی ہو رہی ہے یا آپ کی نظروں کا جو ہے غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ سے بچتے ہوئے کہ جہاں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، آپ سیر و تفریح ہو گئے تو اس کا جواز خود قرائن پاک سے معلوم ہو جائے۔ تو جیسے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور تفریح کے لیے نکل پڑے۔ اب جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو بھائی یوسف کو کانوں میں بٹھا رہے تھے باری باری، اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجل ہوئے تو جس بھائی کے کانے میں تھا اس نے ڈائریکٹ نیچے پھینک یعقوب، اور تیز تیز دوڑنے لگے بھائی۔ اور یوسف علیہ السلام دونوں کی ان کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، تو بھائیوں کے ساتھ چل بھی نہیں پا رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے، وہ بھی بھائی کہہ رہے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج، انہیں کو بلا مدد کی۔ تو یوسف علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ بھائیوں کا ارادہ کچھ اور ہے، تو پہلے ان کا ارادہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا یہوذا، اس نے رائے کیا کہ ان کو قتل مت کرو۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب اس سے مدد چاہی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں اور ہمدردی پیدا ہو گئی، اور اس نے بھائیوں سے کہا کہ یوسف کو بات مت کرنا، ہم اپنے والد صاحب کے بعد جائیں گے اور یہ بھی تمہاری شکایت نہیں کرے گا۔ تو وہ 9 بھائی الٹا اس کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ تو باپ کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو یلتقط عربی زبان میں کہتے ہیں کسی گری ہوئی چیز کو۔ تو اسی علماء کرام نے مسئلے نکالے کہ آپ کو اگر راستے میں کوئی گری ہوئی چیز مل گئی تو اس کا کیا کریں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو ملے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اٹھائیں۔ اگر وہ چیز ایسی قیمت کی ہے، کوئی بڑی قیمت کی ہے، تو اس کو اٹھائیں اور اس کا اعلان کریں تاکہ وہ صحیح آدمی تک جس کی ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ نے یہ معلوم ہو کہ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، کوئی اور اٹھائے گا، تو یہ پھر اس کا صحیح مالک تک نہیں پہنچے، آپ نے اس کو نہیں اٹھایا تو آپ گنہگار بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھانا چاہیے اور اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ پھر اگر اس کا مالک آ گیا تو آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے امانت داری کا۔ اور اگر اس کا مالک نہیں آئے باوجود آپ کے اعلان کرنے کے آپ کو نہیں ملا اس کا مالک، تو پھر اس کے 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غریب ہے، آپ کو صدقہ زکوٰۃ چلتا ہے تو وہ چیز وہ شخص استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود صاحب نصاب ہے یعنی مالدار ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس نیت سے صدقہ کرے کہ جس کی بھی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دے۔ یہ علماء کرام نے اس سے مسئلہ نکالا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ ہم اپنے راستوں کو صاف رکھیں۔ یہ صرف حکومت کی کارپوریشن کی ذمہ داری نہیں کہ وہی صاف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو راستہ تنگ کرے گا تو اگر وہ اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہوا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے راستہ تنگ کیا ہے اور اس کو وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عام طور سے ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم گاڑی ایسا لگا دیتے ہیں راستے میں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی، اور پھر اس کو اپنے ناک مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کون ہٹا سکتے ہیں ہماری گاڑی کو۔ لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کتنا بڑا ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وبال بتا رہے ہیں کہ اب کوئی اللہ کا راستہ اتنا مبارک کام ہوتا ہے وہاں بھی نکلا ہو، لیکن اس کی وجہ سے راستے والوں کو تکلیف ہو گئی تو وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہم نہ رہ کر اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کتنے بڑے وبال کی بات ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اشارت ہے کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو جو ہے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو غرض کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے اور 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو بھائیوں نے جو ہے آپ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور رسی سے آپ کو چھوڑا، اور جیسے بیچ کنویں میں گئے تو رسی کاٹ دی۔ تو 2 روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں چٹان پیدا کر دی۔ دوسرا یہ کہ فوراً جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو گرنے سے پہلے آرام سے نیچے بٹھا دی، اور 3 دن تک یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، جو ان کا بڑا بھائی تھا یہوذا، جو نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کے ساتھ ایسا ہو، تو یہ اور بھائیوں کی چھٹی سے ان کو برابر جو ہے کھانا وغیرہ پہنچاتا رہا۔ پھر بعد میں بھائی والد صاحب کے پاس آئے
اور والد صاحب سے کہا کہ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ والد صاحب ہم دوڑ کر رہے تھے آپس میں اور ہم دوڑ کر کے بہت دور نکلے ہوئے تھے اور اپنے یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہی رکھا، لیکن جب ہم واپس آئے تو اس کو بھیڑیے نے کھا دیا۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہیے، آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے دوڑنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں اس کا جو ہے مقابلہ کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، جو بہت تیز دوڑا کرتے تھے۔ تو ایک بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ان کا شک ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کو خون میں بھگا کے لائے اور کہا کہ دیکھو یہ اس کا کرتا ہے خون میں بھیگا ہوا۔ تو مجرم جب جرم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سراغ میں چھوڑ دیتا ہے، تو بھائیوں نے خون میں تو بھگایا لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھایا اور اس کا شک تک نہیں کرتا۔ تو کہا کہ بل سولت لکم انفسکم وصبر جمیل، کہ یہ تو تم نے بس ایک اپنے نفس سے دل بات بنا لی ہے، اب تو میرے پاس کیا جا رہا ہے، اب تو میں صبر نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اس کا آگے قصہ آگے اللہ تعالیٰ